بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کو ہلاک کرنے کے بعد جیل میں ہی دفنا دیا گیا ہے یا رات کے اندھیرے میں کہیں دفنا دیا گیا ہے، یہ وہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ابھی تفصیل سے بات کروں گا۔ بڑا سیریس میٹر ہے یہ بنا ہوا، اور یہ واقعتاً بڑا سیریس میٹر ہے۔ میں کیوں اس کو بہت سیریسلی لے رہا ہوں، میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ ابھی تفصیل سے بات کروں گا، مگر میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں کہ ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے، وہ 45 سیکنڈ 50 سیکنڈ کا وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ سابق گورنر پنجاب جناب لطیف کھوسہ صاحب کا ہے۔ کھوسہ صاحب ڈانس کر رہے ہیں پائنوں، بڑا زبردست جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے پینٹ کوٹ پایا ہے پائن نے، اور بڑا زبردست کوئی رفیع صاحب کا پرانا گانا لگا ہوا ہے۔ نیا دور فلم گتی تھی، اس میں دلیپ صاحب کے اوپر جو فلمایا گیا گانا وجنتی مالا دلیپ صاحب، بڑا زبردست وہ گانا تھا، تو اس کے اوپر یہ ڈانس کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک خاتون ہے، بلکہ دو خواتین ہیں اور ایک مرد ہے۔ ایک مرد جو ہے وہ ایک اور خاتون کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے اور یہ ایک اور خاتون کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ کلپ جو ہے یہ وائرل ہوا، ایک یوتھیے نے کیا وائرل، اور انہوں نے شکوے کے انداز میں یہ وائرل کیا کہ ایتھے بندے جڑے نے وہ مارا کھا رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، لوگ کی چھاپے واجے رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں وکیل کوئی نہیں کسی کو مل رہا، اور یہ دیکھیں جی یہ صاحب جو ہیں وہ ڈانس کرتے پے نے، اور انہوں دے کول جو ہے وہ مطلب تیوش کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، اس طرح کی وہ اپنی ہی ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے ایک انداز میں شکوے کے طور پہ اس کو وائرل کیا تھا۔ اس کے بعد سر یہ پھر ہتھے چڑھ گیا نون لیگل ہیں، پھر نون لیگل ہیں جو رول ماریا پھڑ کے، وہ بھی ایک ظاہر اپنا مقام ہے۔ نون لیگ کے لوگ ایک بات کمنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس شخص کے مقابلے پر لوگوں نے خواجہ سعد کو ہرا دیا اور اس شخص کو ووٹ دیا، اے ڈانس پہ کر رہا ہے۔ خواجہ سعد صاحب جو ہیں ان کا بارے میں کسی کے خیالات جو ہیں وہ یعنی یہ ضرور ہو سکتے ہیں کہ ان کے نظریات سے آپ اختلاف کریں، مثلا میرا ان کی نظریات سے جو ہے وہ باقاعدہ اختلاف ہے، ساری زندگی کا ہے، لیکن خواجہ سعد جو ہیں وہ ایک بڑے پازیٹیو رول پلے کرنے والے آدمی ہیں، سیاست کو بڑے دھیمے اور کیا کہتے ہیں منجھے ہوئے انداز میں لے کر چلنے والے آدمی ہیں۔ وہ کسی صورت بھی مخالفین دے سا کوڑ دینے دے آکی نہیں ہوندے، اس بریتھنگ سپیس وہ کہتے ہیں سب کو ملنی چاہیے، جو جس کا جس حساب سے حصہ بنتا ہے اس حساب سے اس کو چیزیں ملنی چاہیے اور سوسائٹی کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے ریلوے بہت اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا تھا، 5 سال جو وہ منسٹر رہے ریلوے کے، تو لوگ تعریفیں کرتے ہیں۔ سر ابھی چند روز پہلے میرے کچھ جاننے والے جو ہیں وہ ان کو ریلوے پہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو وہ خواجہ صاحب دی تعریفاں کر رہے سن کہ یار خواجہ صاحب دور جڑا کام سی نا پائنوں بعد چو خراب ہو گیا۔ بہرحال اب اللہ کرے کہ جناب دوبارہ کبھی خواجہ صاحب یا اس طرح کے اور لوگ جو ہیں جو پولیٹیکل ذہن کے لوگ ہیں، پولیٹیکل خانوادے کے لوگ ہیں۔ دیکھیے خواجہ صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ بھی پولیٹیکل لیڈر تھے، ان کی والدہ ایم پی اے رہی، تو وہ ایک پورا خانوادہ ہے نا، وہ جینز میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور پھر حالات سے آپ سیکھتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے بڑا سیکھا، اب تو خیر وہ بڑے مدبرانہ قسم کے ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر نون لیگ والے ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کی چوائس ہے۔ سر 8 فروری کے الیکشن میں لوگوں نے خواجہ صاحب کو ریجیکٹ کر دیا اور لطیف کھوسہ صاحب کو چوز کر لیا، یعنی انہوں نے ان کو ووٹ کیا، ان کو کم ووٹ پڑے، ان کو زیادہ ووٹ پڑے، وہ جیت گئے۔ تو خواجہ صاحب نے یعنی فوری طور پر جو سب سے پہلا ٹویٹ آیا نا وہ خواجہ صاحب کا آیا تھا کہ جناب میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، لطیف کھوسہ صاحب کو مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس پر خاکسار نے یہ کہا تھا کہ ہار کے جیت جانے والا سکندر ہے ہو جاندہ پائن۔ تو خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرح کی بہت سارے بازی میں بھی اقدامات کیے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کی چوائس ہے۔ تو یہ جو نون لیگ والے ہیں وہ
खोसा साहब को इस तरह से बना रहे हैं अपना तनकीद का निशाना। मुझे भी बड़ी हैरत हुई, मैं कहा यार खोसा साहब जो है बड़े संजीदा किस्म के आदमी हैं, मैं उनको आज से नहीं जानता, मेरी उनसे शनासाई को कम अज़ कम कमो बेश भी मेरा ख्याल 30 साल तो गुजर ही गए हैं, तो मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ, इस हद तक तो जानता हूँ कि वो सियासी एतबार से कितने ज़्यादा पुख्ता हैं या उनको हालात जो हैं वो उनको असेस कर लेते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि इतने भाई ने कुटा पै रही हों तो वो उत्थे भंगड़े पा रहे हो। तो मैंने फिर आज उनको फ़ोन किया खोसा साहब को, तो मैंने पूछा कि सर ये तुसी भंगड़े पाई जा रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ पार्टी नूं लालो लाल होया पिया कम। तो वो हंसने लग पड़े, उन्होंने कहा यार ये मेरी बेटी की मेरी नवासी की शादी थी, 89 और 89 की, ये 6 महीने पुरानी बात है। मैं उस वक्त लंदन आया था, मेरी जो बेटी है वो लंदन में उसकी शादी हुई है, वो यहीं पे रहती है, तो उसकी बेटी की आगे से शादी थी। ये जो खातून आपको मेरे साथ डांस करती हुई नजर आ रही है, ये मेरी बेटी है, और जो दूसरी खातून है वो मेरी बेटी की समदन है, और जो दूसरा बंदा वो उसका समदन का हस्बैंड है। तो असी विआह दे उत्ते हुण खुशी मनानी है ना यार, तो खुशी मनाने का तरीकेकार यही होंदा है, जो इंसान हमारा एशियन स्टाइल है तो इस तरह ही होंदा है। तो मैं कहा यार गल तो ठीक है, मैं कहा जी यह क्लिप फिर उन्होंने कहा जी बस हुण लोगों का की करिए, लोग इस तरह की बातें निकाल लेते हैं। यूथिये जो है ना सर, मैं आपसे गुजारिश करूँ, वो हर एक के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। झूठ तो भाई वो इंज बोलते हैं कि जिस तरह ना यानी मसले कोई नहीं गा, और इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि बंदा ना वो इंज तकदा आसमान कि यार मतलब एडे पक्के जे मुंह नाल एडा बड़ा झूठ। अच्छा ये आदत ना उन्होंने अपने वो लीडर से ली है। इमरान खान ही बहुत पक्के मुंह के नाल बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। मतलब उन्होंने जो उनके ऊपर वजीराबाद वाला हमला हुआ था सर, वो जिस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया टोटल झूठ थी। आज तक एक बात साबित नहीं। अच्छा चलें, ये तो साबित जब होगा तब होगा, वो तो पुरानी बातें, वो मुस्तकबिल की गल्लां ने। मैं आपको पुरानी बात बताने लगा। इन्होंने 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया था। वो हमारे दोस्त है सईद हसन मुर्तज़ा, 2013 में उनको जिस तरह से इलेक्शन हराया गया था उसका मैं तकरीबन वाक़याती शाती हूँ। तो वो असम मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान की बात को बाय करते हुए, वो बड़ा मशहूर हो गया सी ना गाले 35 पंचर। तो उनका एक वहाँ पे फिलिंग स्टेशन था, और फिलिंग स्टेशन की जो टायर शॉप थी उन्होंने उसका नाम रखे थे 35 पंचर टायर शॉप। ठीक है, तो 35 पंचर भाई ने एडा मशहूर हो गया, इमरान खान ने बड़ा करोड़ के झूठ बोलिया सर, सारे यकीन करना शुरू हो गए। सेठी साहब चले गए जनाब अदालत में, उत्थे जाके कहना लो मैं तो सियासी गल की सी, मैं हुण बंदा घर च गल भी ना करे। ये जो है ना तरीकेकार इमरान खान के लेवल का आदमी, उन्हें सर इस तरह झूठ बोलना शुरू किया। तो फिर जिन्ने भी झूठे सन ना, थोड़े झूठे बहुते झूठे, उन्हों का फिर एक कबीला जहा बनता जाता है। ठीक है, यानी आप ये देखें कि भेड़ें जो हैं वो भेड़ों के पीछे चल रही होती, गधे गधों के पीछे चल रहे होते हैं, शेर शेरों के पीछे चल रहे होते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल बात है। तो झूठे के पीछे चल रहे होंगे, पूरी की पूरी ना एक लड़ी बन जाती। अच्छा ये सारी बातें मैं पता आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यानी मैं लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से जो झूठ बोला जा रहा है, मैं उससे मैंने बात शुरू की है ताकि ये बात समझ आ सके कि इन्होंने तो कोई महफूज नहीं पहुँची। अच्छा अब मामला कुछ यूँ हुआ कि पिछले 2-3 रोज से ना एक मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं वहाँ से मुख्तलिफ किस्म की ट्वीट्स हो रही। मसलन मैं आपको आज ही की एक ट्वीट से पहले चले शुरू कर लेते हैं। इमरान रियाज खान बड़े एक मरूफ यूट्यूबर हैं, तहरीक इंसाफ के लिए उनकी मोहब्बत किससे ढकी छुपी नहीं है, और ठीक है ये उनका राइट भी है, वो बेशक उनके साथ मोहब्बत करे। अच्छा लेकिन झूठ बोलना राइट नहीं होता सर। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि पिछले 8 दिनों में इमरान के साथ जिस शिद्दत के साथ हो रहा है ना सलूक हो रहा है, वो ज़िया-उल-हक के बाद आज तक किसी लीडर के साथ उस तरह से नहीं हुआ। और ये शरीफ और जरदारी मिल के भी जड़ा ना इस तरह की कैद नहीं कटी जिहो जी इमरान ने कट ली है। वो मेरा हाथ सही नहीं रुकता बाबा, किसी को वाकई देसी मुर्गी नहीं मिली वहां पे खाने के लिए।
اس ٹویٹ سے جو تاثر ملتا ہے نا وہ یہ ملتا ہے کہ عمران نال اندر لالو لال ہو رہا ہے. انہوں ہر گھنٹے بعد جو ہے نا انہوں پٹھیا لمیا پا کے لطر پریڈ ہو رہی. یہ اس ٹویٹ سے یہ تاثر ملتا ہے, لکھا انہوں نے نہیں ہے لیکن تاثر یہ ملتا ہے. اب جو بندہ عمران کی محبت میں پاگل ہوا ہوگا یا اس کو ہوگا کہ ساڈا لیڈر ہے بھائی, وہ اس کو نجات دہندہ سمجھتا ہوگا, تو وہ عمران ریاض کے ٹویٹ کے اوپر پھر پکا ہو جائے گا کہ لو یہ بڑا مستند قسم کا کریکٹر ہے, اس نے یہ بات کی ہے تو بھائی جی بڑی بڑی گل ہو گئی. اچھا پھر یہ تو ایک بات ہو گئی. ایک شخصیت ہے رؤف کلاسرا صاحب. رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں بڑے پکے کچور صافی, اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو لوگ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں, رؤف کلاسرا صاحب لاسٹ آف دا سٹارز ہیں ان میں, ٹھیک ہے, یعنی ان کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا, اجالا نہیں. کلاسرا صاحب ڈاکومنٹ کے اوپر سٹوریز کرنے والے آدمی ہیں اور بہت بہتر انداز میں یہ چیزوں کو بریک کرتے ہیں. ان کے سیاسی نظریات کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کلاسرا صاحب جو ہیں وہ ایک نمبر 1 جرنلسٹ جو ہیں نا ان کی فہرست میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا, ایک ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ایک خاتون ہے اور اس نے میرے نام سے منسوب کر کے سیدھا سیدھا جھوٹ بولا ہے. وہ خاتون جو ہے وہ رفت وانی ان کا نام ہے, 295 کے یعنی 2,95,000 ان کے فالوورز ہیں. اور یہ ٹویٹ جو انہوں نے کیا ہے اس ٹویٹ کا لب لباب یہ ہے کہ اوپر لکھا رؤف کلاسرا, یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اے جڑی گل تھلے آ رہی ہے اے رؤف کلاسرا نے کہی ہے کہ عمران خان پر جیل میں تشدد ہو رہا ہے, فوجی افسران جو ہیں وہ سر انہوں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں, ایک کرنل اتنے لاتا گیا ہے, ان کو بڑے زخم آ گئے ہیں, لہو لوہان ہو گئے ہیں, اور ایک کرنل ان کی نگرانی کر رہا ہے. 15 دن تک ملاقات اسی لیے نہیں کروائی جائے گی کیونکہ وہ زخمی ہے اور حالت ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹویٹ آیا ہے. اچھا رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو خان صاحب جیل میں بالکل ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے, بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات کسی جگہ پر نہیں کی لیکن میرے نام سے منسوب کر کے اس خاتون نے ٹویٹ چلا دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک اور صاحب ہے رضوان رضی صاحب. اب رضوان رضی صاحب جو ہے نا ان کا حوالہ میں سب سے اینڈ پہ دے رہا ہوں جا کے. ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف ہے عمران خان کے. اب انہوں نے مختلف جگہوں پہ ہونے والے جو ٹویٹس ہیں ان کو یکجا کیا اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا تحریک انصاف والے, ان کو وہ کہتے ہیں یوتھڑ قائدین, ٹھیک ہے, کے مطابق ابھی تک جیل میں عمران خان کو شدید لطر پریڈ ہوئی ہے جس سے عمران خان کی بواسیر اور نکسیر پھوٹ پڑی ہے, دانت کا انفیکشن دماغ تک پھیل گیا جس سے وہ پاگل ہو چکے ہیں, اڈیالہ سے انتہائی VIP لاش خفیہ طریقے سے باہر نامعلوم مقام پر منتقل کر دی گئی ہے, خان کی بہنوں کو بہانے سے جیل لے گئے ہیں تاکہ ان کو آخری دفعہ منہ دکھا دیں. یہ مختلف ٹویٹس ہیں جو مختلف جگہوں سے انہوں نے پڑھے, ان کو ایک جگہ پہ انہوں نے اکٹھا کر دیا, ٹھیک ہے. اور عمران خان جو ہے ان کو آخری بار 4 اکتوبر کو زندہ دیکھا گیا تھا اور ان کی موت کا ذمہ دار جو ہے وہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا, پھر آگے وہ بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں نے یہ ٹویٹ کیا. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ مطلب بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے یار کہ آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ دنیا میں نہیں رہا, مر گیا, مار دیا گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہو گیا. اس کے جو چاہنے والے ہیں, جو اس کے لواحقین ہیں, جو اس کے فالورز ہیں, اگر وہ سیاسی شخصیت ہے پائے نا ظاہر ہے کوئی مطلب ہزاروں لاکھوں چاہنے والے ہوں گے, ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. پھر وہ ایک ماحول ایسا بنایا گیا ہو کہ لوگ اس ماحول کے اندر اس باتوں پر یقین کر لیں, سر جذبات کو ابھارا جا رہا ہے اور صرف جھوٹ بولا جا رہا ہے, ایک لفظ سچ نہیں اس میں. عمران خان صاحب جو ہے نا, میں آپ سے گزارش کروں, پہلی بات تو یہ ہے وہ سابق وزیر اعظم, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا نہیں جا سکتا, ٹینشن دیتی جا سکتی ہے, یعنی
ਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਰੱਖੋ, ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਖਾ ਨਾ ਚਲਾਓ, یا سردیاں ہیں تو اے سی آن کر چھڑو. اس طرح کی ٹینشن ہو سکتے ہیں مل جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو لتر پریڈ کرے. وہ سابق وزیر اعظم ہے یار. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کو کیوں مارنا ہے کسی نے؟ مرے نو مارے شاہ مدار. او بابا اس کو کیوں مارنا ہے کسی نے؟ وہ پہلے ہی کئی کیسا جی پھنسیا ہوا ہے, باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, ان کی زندگی سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کیوں کو مارے گا؟ لیکن یہ چیزیں یا ان پر تشدد کیا جا رہا ہے, بابا کیوں کرے گا کوئی؟ پھر یہ کہنا کہ جس طرح کی جیل عمران نے پچھلے 8 دنوں میں گزار لی ہے نا, اس طرح شریف اور زرداری نے کبھی نہیں گزاری. اور بھائی آصف زرداری صاحب کا جب زبان کاٹی گئی تھی اور گردن کاٹی گئی تھی نا, ہم گواہ ہیں, اخبارات نکال کے دیکھ لیں کیا حالات تھے, ٹھیک ہے. پھر اگلی بات, میاں نواز شریف کو ہارٹ اٹیک ہوئے, جیلر نے کیا, بابا جی منہ پرلے پاسے کر کے سو جو. کس طرح سے یہ پی ایچ سی میں چیک اپ ہوا تھا, کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں, پٹیشن کرنی پی سی جا کے پھر چیک اپ ہوئی سر, ٹھیک ہے. گھر کا کھانا نہیں آتا تھا. عمران خان کو تو سر دیسی مرغی, دیسی گھیو دے انڈے اومیگا لے, ٹھیک ہے, کئی قسم دے پھل فروٹ سارا کچھ مل رہا ہے, کک ملے ہوئے ہیں, ڈاکٹر ملے ہوئے ہیں. تو یہ جھوٹ چتالی جو فیکٹری ہے نا سر, اس کو بند کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایف آئی اے اپنا رول پلے کرے اور سائبر کرائم والے ایکشن لیں. اب وہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سائبر کرائم کے اندر یا کسی بھی پاکستان کے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں 2-3 مسائل ہیں, اور سائبر کرائم جو ہے وہ کوئی ڈیفرنٹ کیس نہیں ہے سر, ٹھیک ہے. یعنی ہر جگہ پہ سیاسی بھرتیاں ہیں, بالکل ہے. ہر جگہ کے اوپر جناب انکمپیٹنسی ہے, بالکل ہے. ہر جگہ پہ میں نوڈ ہا میرا موڈ بڑھنے والا سین ہے, بالکل ہے. ہر پاکستان کی ہر سرکاری, نیم سرکاری, غیر سرکاری اداروں میں یہ پرابلم موجود ہے. اس بات سے ہم جو ہے وہ انکار کریں گے تو ہم جھوٹ بولیں, ٹھیک ہے. پھر سب سے اہم بات, یہ جو سارے کا سارا سین ہے, اگر سائبر کرائم کی اسپیسیفکلی بات کروں تو سائبر کرائم کے لوگوں کو یہ جو سارا سسٹم ہے نا, جنہوں سے کہتے ہیں سائبر سسٹم, سر ان کو اس کی اورینٹیشن نہیں ہے پراپر. وہاں پہ جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ قلم دوات سے کام کرنے والے لوگ ہیں. دور بائن اے آئی دا آ گیا, لہذا جھوٹ چل نہیں چلا جا رہا ہے اور لوگ اس پر یقین کر رہے ہیں. اس کو ایکسپوز کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے, اور اس جھوٹ کو روکنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس کے لیے بہرحال کامتے حکومت دے کسی ادارے نو کرنا پے گا نا سر. وہ ایف آئی اے کا کرائم سرکل ہو یا سائبر سرکل ہو یا کوئی نواں ڈپارٹمنٹ بنانا پوے, کام تے کرنا پے گا, ورنہ یہ جھوٹ کی فیکٹریاں اسی طرح ہیجان پیدا کرتی رہیں گی. میں ایسا سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ نہ سمجھ رہے ہوں, جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ لکھیں مگر تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.